بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت نہم کے طلباء، آج ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 کی ابتدا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایک کام کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ پہلا انعام کہ تمہیں امر فارق عطا کروں گا۔ امر فارق کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت آ جائے، انسان کے اندر وہ سوچ آ جائے کہ وہ حق اور باطل کو جدا کر سکے۔ نمبر 2، تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا تم سے، اور آخری چیز تمہیں بخش بھی دوں گا۔ دیکھیے اس کو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ پہلا ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیسے؟ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہوں یا سب کے سامنے ہو، بالکل تنہائی میں ہو یا ہجوم میں ہو، اللہ سے ڈرنا۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہیں فرقانا، فرقان، یعنی وہ تمہارے اندر امر فارق پیدا کر دے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری خطاؤں کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پھر دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری خطاؤں کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 30 میں، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکر و فریب کیا کہ آپ کو وہ قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں۔ 3 کام کرنے کے لیے مکر و فریب کر رہے تھے، آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بھی یہاں پر تدبیر فرما رہا تھا، اور وہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، مکر و فریب کی نسبت جب کفار کی جانب ہوگی، مکر کی نسبت، تو اس سے مراد چالیں چلنا، مکر و فریب کرنا ہوگا۔ اور جب یہی مکر کی جو ہے نسبت اللہ رب العزت کی جانب ہوگی، تو اس سے مراد تدبیر فرمانا ہوگا۔ دیکھیے شاید کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر و فریب کر رہے تھے آپ کے بارے میں کفار، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر و فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر دیکھیے اس کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر و فریب کر رہے تھے آپ کے بارے میں کفار، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا جلا وطن کر دیں آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر و فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔
یہ پچھلی آیت کا بھی آپ با محاورہ ترجمہ دیکھیں کہ مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تو وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ دوسری آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چالیں چل رہے تھے اور ادھر خدا تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 31 دیکھیے کہ کفار جو تھے جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے تو سن لیا، پہلی چیز۔ دوسرا وہ کہتے تھے اگر ہم چاہیں نا تو ہم ایسا کہہ بھی سکتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو مضامین قرآن کے اندر ایک جو بات ہے وہ قصص بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور پرانے جو امتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ ایک مضمون اس کا قرآن کا قصص بھی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو محض قصے کہانی ہیں، حالانکہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، پھر قصص۔ پہلی چیز بنیادی عقائد، تو وہ تو صرف اور صرف کہتے تھے ہم کہہ دیں اگر ہم چاہیں ایسا۔ نمبر دو چیز، اگر سرسری سے سنا ہم نے سن لیا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں، قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اس جیسا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں۔ پھر دیکھیں وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں، قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اس جیسا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، قصے کہانیاں، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے وہ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اگر یہ واقعی آپ کی جانب سے حق ہے تو ہم پر آپ پتھروں کی بارش برسائیں یا ہمیں دردناک عذاب دے دیں، یعنی کہ ماننا نہیں ہے۔ اور جب انسان عذاب کو مانگ لیتا ہے معجزہ دیکھنے کے بعد، پھر اللہ رب العزت عذاب بھیج دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایک جواب دیا کہ عذاب تم پر کیوں نہیں بھیجا جائے گا۔ دیکھیے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا اگر یہ ہے هو الحق حق بات، من عندک آپ کی جانب سے، فامطر پس برسائیے، علینا ہم پر، حجارۃ من السماء آسمان سے پتھروں کو، او ائتنا بعذاب علیم یا دردناک عذاب دیجیے ہمیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب کہا انہوں نے، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق اگر یہ ہے حق بات، من عندک آپ کی جانب سے، فامطر پس برسائیے، علینا ہم پر، حجارۃ من السماء پتھروں کو آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم یا ہمیں دردناک عذاب دیجیے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے
کہ بھئی تمہیں عذاب تو نہیں ملے گا اگر تم دو کام ہو تمہارے پاس۔ پہلا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہو، عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر دو، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو پھر بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں پھر تمہیں عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم، انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، جبکہ وہ مغفرت طلب کرتے ہوں۔ دو صورتیں آ گئی، پہلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دوسرا وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم، انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، جبکہ وہ مغفرت طلب کرتے ہوں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور خدا ایسا نہ تھا جب تک تم ان میں سے تھے کہ انہیں عذاب جب آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی دو صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آیت نمبر 33 تک ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔